الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت علم کی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ عقیدہ توحید، ایمانیات کی تصحیح پر ہے، اور کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور اسلام، دین، شریعت سیکھنے سے آتا ہے، اور بغیر سیکھنے کے انسان کے پاس کسی چیز کا علم نہیں آ سکتا۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما نے سب سے پہلے پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے جو پیغام آخری نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو ساری دنیا کے لیے نبی بن کر، رحمت للعالمین بن کر آئے، اس پیغام میں، اس پہلے میسج میں جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس میں تعلیم، تعلم، سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو تعلیم دی اور قلم کے ذریعے سکھلایا، تعلیم دی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تعلیم و تعلم کا تذکرہ کیا ہے، اقرا پڑھنے کا، تعلیم کا، اور قلم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اور تعلیم کیا ہونی چاہیے؟ اس پہلی وحی میں خالق کائنات کی طرف سے پوری کرۂ ارض کے انسانوں اور جنوں کے لیے جو پیغام ہے سید الانبیاء کے ذریعے، اس میں یہ صاف دو ٹوک ذکر ہے کہ آپ کی تعلیم کا محور و مرکز وہ اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف، خالق کائنات سے بندے کا تعلق اور معرفت، یہ سب سے لازمی ہے۔ پھر حقیقت میں تعلیم وہ ہے جو مخلوق کو خالق کی پہچان کروا دے کہ ہم پر ہمارے خالق کے کیا حقوق ہیں، اور پھر اس کے بعد مخلوق کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ہم نے عبادات کیسے بجا لانی ہیں۔ اور انسان کی اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کوئی ایک چیز نہیں ہے، انسان کے ظاہری، خفی اقوال، افعال، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور دیگر قرآن کریم کی تلاوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ اخلاقیات، تجارت، حلال، حرام، ظاہری اور خفی تمام اقوال اور افعال، یہ سب عبادت کہلاتے ہیں۔ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت ہے، نیکی عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہے، سیکھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر، مدرس بنا کر، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، دنیا کے انسانوں اور جنوں کی اصلاح کے لیے۔ تو اس لیے ہر عمل سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے، اور وضو سے پہلے علم کا ہونا فرض ہے کہ یہ عبادت کیسے بجا لانی ہے، کیسے اللہ راضی ہوگا، کیسے جو ہے اللہ نے ہمیں ان عبادت کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، یا ہماری عبادت، ہماری نیکی، ہمارا عمل کیسے اس طرح ہوگا جس طرح اللہ رب العزت کو پسند ہے، محبوب ہے اور قابل قبول ہے، اور اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ تو اس لیے دین کا علم
یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، علم کی بنیاد، علم کا محور و مرکز وہ رب کی ذات، رب کی پہچان، خالق اور مخلوق میں قربت، تعلق، اور جس میں دنیا اور آخرت کا علم ہو، دونوں نہیں تینوں جہانوں کی کامیابی کا علم جو ہے یہ اصل میں حقیقی علم ہے۔ باقی جو دنیاوی علوم ہیں یہ ہنر ہو سکتے ہیں، کاریگری کہلا سکتے ہیں، لیکن جو اصل علم ہے وہ علم الہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو اس لیے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ نے دار ارقم کی تعمیر کی اور وہاں لوگوں کو دین سکھلایا۔ مدینہ میں تشریف لائے، دار الصفا کے نام سے مدرسہ قائم کیا گیا اور لوگوں کو دین سکھایا گیا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تعلیم اور تعلم یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے جو آج دینی مدارس میں تقسیم ہو رہا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کو ایک معاشرے کا کامیاب انسان بنانے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔